آگاہ چل رہے ہیں، یہ آپ بزرگوں کی محنت کا ثمر ہے جو یہ ہمیں مل رہا ہے، ہمیں عطا ہو رہا ہے۔ جشن عید غدیر عالم اسلام کو مبارک، اور یہاں پہ بزم نہج البلاغہ کے احباب کو مبارک، عید مباہلہ مبارک۔ ایک ریکویسٹ تھی جو بڑی تکلیف دہ معاملات ہوا کہ میرا بھانجا ہے قرار حیدر، وہ پاک آرمی میں سلیکشن کے لیے گیا، اس کی سلیکشن ہو گئی تو میڈیکل میں ڈاکٹر نے اسے جب اس کی دیکھی فزیکلی اور دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ زنجیر زنی تھی، تو انہوں نے اسے صاحب کو لکھ کے ریجیکٹ کر دیا۔ بڑا دکھ دا معاملہ تھا، بڑا رنجیدہ۔ میں تو اسی ٹائم پہ امام حسین سے التجا کی کہ یا امام تمہارے غم میں اس نے زنجیر زنی کی ہے تو تم ہی محافظ ہو اس کے، تم ہی مدد کرو۔ اس کی مدد ہو رہی ہے، وہ ابھی گیا ہوا ہے، کسی ڈاکٹر کو سفارش سے کہا گیا ہے مولا مدد کرے، وہ کل اس کی سلیکشن کے لیے ہے کہ دوسری وہ ٹیم بیٹھے گی اور دیکھے گی۔ تو ایک ڈاکٹر نے بولا کہ تم کچھ نہیں بولنا کہ یہ میں نے زنجیر زنی کی ہے۔ میں نے بولا یہ بھی بڑا دکھ دہ معاملہ ہے کہ اس نے زنجیر زنی کی ہے اور نہ بولے، وہ سب باتوں میں ٹھیک تھا، مگر وہ زنجیر زنی کی وجہ سے پاک آرمی میں ریجیکٹ ہونے کے حساب میں، مگر کوشش ہے مولا کرے۔ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے، جب بھی میں پھنسا ہوں امام زمانہ کو یاد کیا ہے اور امام زمانہ نے مدد کی ہے۔ ابھی بھی آپ سے التجا ہے، دعا کریں کہ وہ سلیکٹ ہو جائے، اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی غم نہیں۔ معصومین کا فرمان ہے کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو سمجھو اس میں بھی آپ کی بھلائی ہے۔ تو وہ بچہ ہے بیچارہ ڈیوٹی کے لیے ہے تو تڑپ رہا ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ مگر یہ ایک بڑا دکھ دا معاملہ ہے کہ پاک آرمی میں اس طرح کی سوچ پنپ رہی ہے، تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ جبکہ وہ فقہ جعفریہ کا ہے تو اس کو فقہ جعفریہ میں یہ الو ہے۔ ابھی جو ہے مولا کا فرمان، ایمان کی علامت یہ ہے کہ سچ نقصان بھی پہنچائے تو اسے فائدہ پہنچانے والے جھوٹ پہ مقدم رکھو، اور اس بچے نے بھی یہی کیا۔ اب میرے پوائنٹ ہے کہ اس نے بولا میں زنجیر زنی کی ہے، ابھی بھی میں نے اس کو بولا ہے کہ تم بولنا ریجیکٹ ہو جاؤ گے، مگر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مولا کا یہ فرمان ہمیں فائدہ کب دے گا؟ جب ہم تقوی الہی اختیار کریں گے۔ مولا کے فرمان تقوی کے بارے میں ملتا ہے کہ اے خدا کے بندو، میں تمہیں تقوی کی سفارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ نفس کے لیے ایک مہار ہے جو نفس کو اشائیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ مولا کا ایک اور فرمان ملاتا ہے کہ ایمان کی علامت سچ اگر نقصان بھی پہنچائے تو جھوٹ پہ مقدم رکھو، مطلب جھوٹ بول کر آپ کو معاشرے میں عزت ملنی ہے اور سچ بول سے آپ کی توقیر میں کمی ہوتی ہے تو تب بھی سچ بولو، جھوٹ ترک کرو اور جھوٹ بولنے والوں سے بھی دوری اختیار کرو، کیونکہ صحبت بھی اثر کرتی ہے، صحبت بڑا اثر کرتی ہے۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کسی کام کی فرمائش کری۔ رسول خدا نے فرمایا کہ کیا تم میری کہنے پہ عمل کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ رسول خدا نے یہ سوال 3 مرتبہ بدل کر کیا اور اس شخص نے کہا ہاں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کو انجام دینا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں پہلے خوب غور و فکر کرو، اگر اچھا ہو تو اسے بجا لاؤ، اگر بے شک و اشتباہ ہو تو بجا نہ لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ شک و اشتباہ ہو تو بجا نہ لاؤ۔ رسول خدا کا ایک اور فرمان، جلد بازی لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ لوگ اگر اپنے کاموں میں تدبر کریں تو کبھی ہلاک نہ ہوں گے، تدبر کریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے اور احتیاط سے کام لیں گے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان جھوٹ نہیں بولتا، اگرچہ اس کی روح اس کی طرف مائل کیوں نہ ہو۔ عقل مند جو بھی ہوتا ہے روح اس کی مائل حالانکہ ہو کہ میں جھوٹ بولوں، مگر وہ عقل مند ہوتا ہے، بولتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں۔
اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنی ہوں، کاروبار میں کرتے وقت ہمیں سچ بولنا ہے، ذاتی مفاد کو ترک کرنا ہے، دیانتداری کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ہاں، دوسری بات ہے، تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتی۔ مثال، اگر میں سچ بولنے کا کہوں اور خود جھوٹ بولوں تو میری باتیں میرے عمل کے خلاف ہوں گی۔ استاد نماز کی اہمیت کا درس دے مگر نماز نہ پڑھے تو شاگرد پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ بولے گا نماز کی کوئی اہمیت نہیں، جب میرا استاد ہی نہیں پڑھ رہا تو میں کیوں پڑھوں۔ مومن کا عمل اس کی گفتگو کی تصدیق۔ اگر میں نیکی کروں بعد میں دوسرے کو نیکی کرنے کو ترغیب دوں اور میں نیکی نہ کروں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ میں پہلے مجھے نیکی کرنی ہے۔ عمل کے بغیر نصیحت بے اثر ہے۔ کردار زبان سے زیادہ مؤثر دعوت ہے۔ مولا علی کا فرمان، خاموش مبلغ بنو۔ مومن کی پہچان عمل سے ہے، دعوت میں نہیں۔ جو بندہ پہلے عمل کرتا ہے اس کی بات دل میں اثر کرتی ہے۔ یہی ہے کہ یہ بھی میں مبالغہ بھی نہیں کر رہا اور بات بڑھا بھی نہیں کر رہا کہ مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں جمعے کی نماز میں یہاں، وہ دل کو اثر کرتی ہے۔ کافی اتنی چیزیں ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا تو تھوڑا جھوٹ بول رہا تھا، تو مولانا صاحب نے گناہ کبیرہ میں بولا تھا کہ جھوٹ نہیں بولو، تو میں نے بولا کہ میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں، میں سچ کیوں نہیں بولوں، مجھے نقصان ہوگا نا، کوئی بات نہیں۔ اور میں نے سچ بولا، اس سے وقتی طور پہ نقصان تو ہوا مگر فائدہ زیادہ ہوا۔ مولا کا نہج البلاغہ کے خطبہ میں ہے، یقیناً چوپایوں کا سارا ہدف ان کا پیٹ ہوتا ہے اور درندوں کا سارا نشانہ دوسروں پر ظلم ہوتا ہے، اور عورتوں کا سارا زور زندگانی دنیا کی زینت اور فساد پہ ہوتا ہے، لیکن صاحبان ایمان خضوع و خشوع رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے اور اس کی بارگاہ میں ترسان اور لرزان ہوتے ہیں۔ یہ جو باتیں کرو عمل اسی پہ کرو، تو مومن وہ ہوتا ہے جو لرزاں ہوتا ہے۔ آخر یہ ہے کہ دوسروں سے بات کرتے وقت خدا سے ڈرتے رہو۔ مولا کے اس فرمان کو سمجھنے کے لیے مولا ہی فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو دل کی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے نشیب و فراز کو پہچان لیتا ہے۔ مولا کا ایک اور فرمان ہے کہ بندگان خدا، یاد رکھو کہ تمہارے نفس کو نگران بنایا گیا ہے اور تمہارے اعضاء و جوار تمہارے لیے جاسوسی کا کام کر رہے ہیں، اور کچھ بہترین محافظ جو تمہارے اعمال اور تمہاری سانسوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وسلام۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے